السلام علیکم، کیسے ہیں یوٹیوب فیملی؟ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے اور بہت زیادہ ہی بچت والی ویڈیو ہے۔ آپ اپنے ہینڈ بیٹر یا ایک چمچ کے ساتھ اپنا کیسے ملائی سے گھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی کلو ملائی ہو آپ کے پاس اور کلو ہی گھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ آپ ویڈیو فل واچ کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ بغیر ملاوٹ کے اور بغیر محنت کے، بجلی کے اور بغیر کسی بھی الیکٹریکل چیز سے آپ کو یہ مکھن اور وہ نہیں بیٹ کرنا پڑے گا، نہ ہی گھی بنانا پڑے گا مشکل۔ بہت آسان طریقہ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست گھی اور بہت زیادہ الحمدللہ نکلا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت والا رزق دے۔ چلتے ہیں آپ کو طریقہ بتاتے ہوئے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ ملائی کو اگر آپ نے فریج یا فریزر میں رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نکال کے باہر رکھیں آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد ایک چمچ لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو گھماتے رہیں۔ میرے پاس یہ ایک آئس کریم والا ڈبہ ہے جس میں آپ یقیناً سب جانتے ہیں، سب کے اکثر گھروں میں یہ کلفیہ آئس کریم آتی ہے، تو یہ میرے پاس دیکھ لیں ماشاءاللہ تقریباً 1.5 کلو کے قریب ملائی ہوگی یقیناً، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ علام بالصواب۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ برکت دے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی برکات اللہ بسم اللہ علی برکات اللہ بسم اللہ علی برکات اللہ۔ اللہ کمانے والے کی خیر ہو، کھانے والوں کی بھی خیر ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بس اس کو گول گول گھماتے رہنا، اتنا گھمانا ہے اتنا گھمانا ہے۔ میری کچھ ویڈیو اسکپ ہو چکی ہے درمیان سے، لیکن آپ اس کو جتنی دیر گھماتے رہیں گے آپ یقین جانے سارا مکھن اکٹھا ہو جائے گا، نہ اس میں آپ کو زیادہ لسی ملے گی، نہ اس میں آپ اتنا دودھ ملے گا۔ تو میری ویڈیو اسکپ ہو گیا، اس کے بعد میں نے اس کو ٹھنڈے پانی سے 2-3 دفعہ دھو لیا، جو میرا مکھن تیار ہوا۔ اس کے بعد گرم کر کے نکالنے کا سب تقریباً جانتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو حالی ایک بول دکھا رہی ہوں جس میں مجھے گھی نکالنا ہے۔ آپ نے اس کو اتنی دیر گھماتے رہنا ہے کہ آپ کی ملائی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور وہ گھی کی شکل میں آ جائے گی، یعنی کہ وہ مکھن تیار ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہارڈ ہو رہی ہے، اس میں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی اس میں لسی نظر آ رہی ہے، اور اس سے آپ کا بہت زیادہ گھی ضائع بھی نہیں ہوگا اور آپ کے بہت زیادہ ماشاءاللہ گھی نکلے گا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، بغیر محنت کے، زیادہ برتن بھرے۔ آپ جو ایک ڈونگے والا چمچ ہوتا ہے، ایک تو چاول والا چمچ ہوتا ہے کھانے والا نہیں، وہ سالن والا جو ڈونگا میں رکھتے ہیں وہ والا چمچ آپ نے لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے پاس آئس کریم والا ڈبہ میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں۔ یہ ایک ڈبہ تقریباً اس میں کلو یا 1.5 کلو ملائی ہوگی، 2 کلو نہیں ہے، اس سے کم ہی ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ ایک چمچ کی مدد سے اس کو میں نے کافی دیر 5 سے 10 منٹ اچھی طرح اس کو بیٹ کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو تھوڑی دیر آپ نے ریسٹ دینا ہے، 2-4-5 منٹ چھوڑ کے آپ آس پاس کوئی کام کر لیں۔ اگر آپ وہ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ کر لیں، کوئی اور برتن واش کرنے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کو تھوڑی دیر ریسٹ دے کے دوبارہ پھر آپ چمچ کے ساتھ اس طرح گھماتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو گھی، دیسی گھی گھر بیٹھے ہی ملے گا۔ اگر آپ جگ کے ساتھ کریں گی، الیکٹریکل جگ کے ساتھ، تب بھی آپ کو بہت زیادہ برتن دھونے پڑیں گے، لیکن بہت سادہ طریقہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آئے کی طرف۔ جب بھی آپ گھر میں کریلے آئیں، آپ ان کو پہلے اچھی طرح دھو لیا کریں، دھونے کے بعد پھر ان کو کاٹا کریں۔ دھوئے بغیر سبزی کوئی بھی نہ کاٹا کرے، کیونکہ نہ جانے کس طرح کی ان کو نجاست لگی ہوتی ہے، کیا گندگی لگی ہوتی ہے، نہیں پتہ۔ اکثر میری بہنیں بیج نکالنے کے لیے اپنی فنگر کے ناخن کا استعمال کرتی ہیں، اپنے ہاتھ سے بیج نکالتی ہیں، تو کبھی کبھار بیج کی گٹلی بڑی سخت ہوتی ہے جو ناخن میں لگ جاتی ہے، جسے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف۔ تو اس کے لیے آپ ایک چمچ لے لیں، چمچ کی آپ بیک سائڈ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، چمچ کے ساتھ بھی بڑے آسان سے سارے بیج نکل جاتے ہیں اور آپ کے کریلے اندر سے صاف اچھی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک چمچ کے ساتھ ہم اپنے کریلوں کو صاف کر رہے ہیں اور بڑے آسانی سے سارے کریلوں کے اندر سے بیج نکل جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے فوگ سے بھی صاف کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ٹرک بھی پسند آئی ہوگی۔ جی ہاں پیارے ساتھیوں، چلتے ہیں اپنے نیہا کی طرف۔ اکثر لوگ جو جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ صرف سفیدی کھانا پسند کرتے ہیں، زردی نہیں کھاتے۔ تو ایسے میں زردی کو علیحدہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ کے گھر میں چاول پکانے والے کوئی بھی چمچ ہیں تو آپ اس کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں انڈے کی زردی اور سفیدی علیحدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بس آپ نے اسٹارٹ میں یہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے چمچ پہ بڑے آرام سے اس انڈے کو نکالنا ہے توڑ کے، تاکہ آرام سے اس کی سفیدی علیحدہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ میرے پاس 2 قسم کے چمچے ہیں، میں دونوں آپ کو دکھاتی ہوں۔
تو اب دونوں طریقوں دونوں چمچ کے پاس آپ کے پاس کوئی بھی ہول والا یعنی سوراخ والا چمچ ہے کوئی بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ سفیدی اور زردی کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دوسرا چمچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ آرام سے انڈے کو توڑیں، سفیدی علیحدہ ہو جائے گی کیونکہ سفیدی اکثر تھک ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں آرام سے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور کسی کے خیال مجھے بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور یہ ضرور بتا دیا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں خوشی ہوگی اور ہمارے پاس ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ دیکھیں سفیدی آرام سے علیحدہ ہو گئی ہے اور زردی بھی علیحدہ ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈش میں توڑنے کے بعد زردی کو چمچ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے زردی بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے اور پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے سفیدی میں چینی ڈال رہی ہوں، اس کو ہم نے بریڈ پہ لگانا ہے۔ کھائیے، دعا میں یاد رکھیے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے قریب ہے انشاءاللہ۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور فتح دے گا، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت سے نجات دے گا، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا، ہر بے اولاد کو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ بدھ کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام دکھوں سے نجات دے، جو کوئی بے اولاد ہے اسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو کوئی بے گھر ہے اللہ سے اپنا گھر عطا فرمائے، جو کوئی بیزار ہے اللہ تعالیٰ سے برکت والی دولت عطا فرمائے، جو کوئی ان بچوں کے جن کو میں جانتی ہوں ان کے سمیت سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ جبار کے مالک میں جا کے اپنے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائے، ہر والدین کو اولاد کا سکھ نصیب کرے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں الحمدللہ شکر الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی آزمائش ہے، دکھ تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عبادت کا بھی ہمیں ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ثواب کیسے ہے؟ فرشتے سے لکھ نہیں سکتے، شیطان اس ثواب کو بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ خاموشی کتنی زیادہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو، آنے والی نسلوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز جمعہ بھی حضور خشوع کے ساتھ ہر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتائیے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے، چھوٹے موٹے کمنٹس کیجیے۔